جی شکر ہے کہ مسلم ملک میں آئے ہیں اور یہاں کی فیلنگ ہی اور ہے. اچھا لگ رہا ہے. اردو بھی بول رہے ہیں لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں سارے ہمارے ساتھ اردو بول رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں آپ نے پاکستان جانا ہے. کافی یہاں پر ہمارے جیسے شلوار اور قمیصوں میں بھی مبتلا مبتلا نہیں ملبوس یہاں پر آئے ہوئے ہیں. تھکاوٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ. ابھی تو سفر باقی ہے کافی سارا، لیکن بس خوشی ہے کہ خیریت سے پہنچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کرے گا تو بس کچھ ملی جلی سی کیفیت ہے. تو بس آپ لوگوں سے سب سے یہی کہنا ہے اور بتانا تھا آپ کو کہ بڑا اچھا رہا ویل چیئر کا تجربہ، اور لینا چاہیے اگر ہو تو. ضرورت تو ہے، کیوں نہیں، فائدہ ہوتا ہے اس کا. جس کو تھوڑا بہت بھی مسئلہ ہے، بیمار ہیں. آتے وقت تو میں بہت لمبا چلی تھی، اس دفعہ پتہ بھی نہیں چلا، اسی لیے بہت تھک بھی گئی تھی. تو یہ تو آج ہمیں معلوم ہوا. معلوم تو تھا پر ہم نے تجربہ نہیں کیا تھا. تو اگر اکیلا کبھی آئے کوئی تو پھر اس کو بہت آسانی ہوگی. کوئی اکیلی خاتون آتی ہے، فرض کیا میں آ جاتی ہوں اکیلی اگلی دفعہ، کوئی پتہ نہیں ہوتا انسان کا، ہے نا. تو بس ویل چیئر کروا لیں تو بہت سکون ہی سکون ہے. بہت اچھی سروس ہے قطر والوں کی. بڑے اچھے ٹائم پہ ہمیں انہوں نے پہنچا بھی دیا. وہ 10 منٹ کا جو تھوڑی کمی تھی اس کا کوئی پتہ بھی نہیں چلا، اور کھلا پلا بھی خوب اچھی طرح سے انہوں نے دیا. اور یہاں بھی سروس بڑی اچھی ہے. بڑی اچھی ویل چیئر والے تھے، بڑے پیار محبت سے ملے اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے لک آفٹر کیا، اور میم کہہ کے اور اللہ حافظ کر کے. تو گڈ، اچھا تجربہ رہا. اب آگے کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. بس یہ ہے قطر، اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں انتظار میں. جی اس بس میں انہوں نے ہمیں بٹھا دیا، یہ ہمیں جہاز تک لے کے جائیں گے. یہ جا رہا ہے ہمارا سامان جہاز میں. یہ دیکھیے رات کا منظر، گہما گہمی، اور ہم پتہ نہیں ہے بس ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے. اتنا دور کہیں لے کے جا رہی ہے. کیوں لے کے جا رہی ہے؟ کیا یہ پاکستانیت شروع ہو گئی ہے؟ ایک تو گرمی شروع ہو گئی ہے، اور یہ لاہور جا رہے ہیں سارے لوگ پاکستان کے ہیں. تو انہوں نے کوئی بہت ہی دور جہاز کھڑا کیا ہوا ہے جس میں اب ہم اس بس میں جا رہے ہیں. باقی جہازوں میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا، بڑے آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈے اندر سے دوسرے جہاز میں چلے جاتے تھے. ہیں جی اچھا پاکستانیت تو شروع ہو گئی نا پھر. صحیح بات ہے. ہمارے لیے انہوں نے کہیں بہت ہی دور جہاز رکھا ہوا ہے اور ہمیں یہاں پر کھڑا کر دیا ہے کہ جائیں آپ اس میں. مجھے تو خیر جگہ مل گئی ہے. ایک بندہ جو تھا نا وہاں کھڑا ہوا تھا لائن میں، اور اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ ہم صبح پہنچ جائیں گے، اور امریکہ سے کہیں سے آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ کیکر کا جو ہے نا وہ آپ بنا کے دینا مجھے مسواک. میرے منہ میں بڑے عجیب ذائقے آ رہے ہیں. اچھا لگا مجھے. پاکستانیت ہے نا. ہاں کہتا ہے سیال کوٹ کا ہوں میں. کوئی اپنے ساتھ والے کے ساتھ دوستی کر لی، اسے سارا حدود اربا اپنا بتا رہا ہے. میں بس میں بیٹھی سن رہی ہوں، اور میں نے کہا کہ کتنا اچھا ہے. بیٹی ڈاکٹر ہے کہتا ہے. یہ بھی بیٹی کے پاس سے آ رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹیاں تو بہت ہی دل کو تسلی اور سکون دیتی ہیں. بیٹیاں ہی تو رحمت ہوتی ہیں. ایک اور خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی شلوار کے اوپر جو یہ امبرائڈری ہوئی ہے بڑی اچھی ہے. میں نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اتنی ساری گفتگویں بھی کر لی ہیں. اتنا کچھ ہو گیا ہے اور ہماری ڈیسٹینیشن ابھی نہیں آئی. پتہ نہیں ہم نے اور کتنا چلنا ہے. اوہو ویسے ہی ہم بڑے تھک گئے ہوئے ہیں، اور اب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. رن وے کے کسی اینڈ میں یہ جہاز کھڑا ہے اور ہم یہاں پر اب اس کے اوپر چڑھیں گے. اور شدید گرمی ہے. کیا گرم گرم ہوا کے جھونکے ہیں. پتہ نہیں درجہ حرارت کا مجھے تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیے ذرا، یہ ہے سارا یہاں کا نظارہ. کہاں ٹھنڈی لندن کی ہوائیں، کہاں یہ گرم تپتی ہوئی ہوائیں. چلیں جی کوئی نہیں، ابھی تو آگے آگے دیکھتے ہیں پاکستان میں کیا ہوگا. لیکن یہ یہاں پر کیوں ہے، اتنا دور کیوں ہے یہ جہاز، اتنا دور کیوں کھڑا ہے، مجھے کوئی بتائے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہاں تو ہمیں ویل چیئر دی، ہمیں عیاشی کرائی، اور یہاں پر یہ سیڑھیاں چلنی پڑ رہی ہیں. کیوں بھئی کیوں؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے.
آپ لوگوں کے پاس اگر ہو تو مجھے بتائیں ضرور، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی سیاست کار فرما ہو سکتی ہے. بھئی ہر چیز میں سیاست ہے، مجھے نہیں پتہ ہم اتنے دور کیوں آئے ہیں. یہ دیکھیے کتنا دور ہے ایئرپورٹ، ہم جہاں پر آئے ہیں بالکل اینڈ میں کہیں کھڑا ہے جہاز. الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں خیریت سے. شکر ہے اللہ تعالیٰ تیرا، پاکستان پہنچ گئے. یہ دیکھیے جناب، الحمدللہ پیارا پاکستان، ہمارا پاکستان، اپنے لوگ.